الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ایمان و اعمال کے دائرے میں جو انسان کا آج ہے اس کی یہی ثمرات کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ آئیں گے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ اہل ایمان کے لیے جنات عدن ہیں، لیکن والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر و انکار کا انتخاب کیا اور اسی راستے پر چلتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، واپس نہیں آئے اللہ کی طرف، لہم نار جہنم، تو ان کے لیے بھی تیار ہے، ان کے لیے تیار ہے، تمام تیاری مکمل بھی ہے جہنم کی آگ کے، اور وہ جہنم کے آگ میں ہی جا کر بسے، وہاں ان کی یہ حالت ہوگی کہ لا یقضى علیہم فیموت، مکمل ان کی وجود ختم نہیں ہو جاتا ہے تاکہ مر جائیں اور نیز تو نابود ہو جائے، نام و نشان مٹ جائے، بات ختم ہو جائے، ایسی بات بھی نہیں ہوگی۔ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور جہنم کی آگ والی عذاب میں سے ان پر عذاب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی عذاب کا جو معیار و مقدار مقرر ہے وہ اپنے تمام پرسنٹیج کے ساتھ ان پر مسلط ہوگی، اور ان میں 5%، 2%، 0% کوئی کمی نہیں آئے گی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، ہر کفر کرنے والے انسان کے لیے جزا یہی، ہر وہ انسان جو کفر کا راستہ انتخاب و اختیار کرتے ہوئے جیے اور اسی عقیدہ و ایمان و اعمال پر مرے، ان کا جزا یہی ہے۔ کل کفر، جو کفر میں آخری حد تک چلے جاتے ہیں اور کفر کی حالت میں دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ جہنم میں کیا کریں گے؟ یصطرخون فیہا، فریاد کریں گے، فریاد و زاری، شور شرابہ، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ہماری توبہ، ہم نیک اعمال انجام دیں گے، تیری ذرہ ذرہ مرضی کی خیال رکھیں گے۔ غیر الذی کنا نعمل، اب جو عمل کریں گے وہ پچھلی زندگی کے اعمال کی طرح کے عمل نہیں ہوں گے، اب
ٹھیک ٹھاک نیک بنیں گے۔ اللہ ان کو جواب میں فرمائیں گے اولم نعمرکم، اتنی لمبی زندگی نہیں دی کہ یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس کو نصیحت حاصل کرنی ہو تو اسے نصیحت مل جاتی ہے، عبرت مل جاتی ہے۔ 50 سال، 60 سال، 100 سال لمبی زندگی ملی، لوگوں کو پیدا ہوتے اور جیتے مرتے قبر میں جاتے زندگی کے دائرے سے نکلتے دیکھے، اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھا اور رویہ درست نہیں کیا کہ ہمیں بھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمارا کیا حال و کیا عالم ہوگا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس میرے قاصد بھی آئے، انبیاء علیہ السلام آئے، اور حالات کی نشاندہی کرنے والے ماحول والے حالات بھی آئے جو قاصد تھے اللہ کی طرف، لیکن نصیحت حاصل نہیں کی۔ تو جب یہ بات فذوق، جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہتے رہو، فما للظالمین من نصیر، اس سے ظالموں کے لیے کوئی نصرت کرنے والا نہیں آئے گا، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہی حالت میں رہو گے، اسی کیفیت میں رہو گے، اب یہ ختم ہونے والے سلسلہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ٹھاک اللہ کے کلام سے مستفید ہو جاؤ، رہنمائی اور سعادت لے لو، اور وہ جو دلوں پر مہر لگا چکے ہو، آنکھوں کو، کانوں کو پردے اور اسی طرح کے حالات میں گرفتار کر چکے ہو جو ہدایت سے دور رہنے کے سبب بنتے ہیں، لوٹ جاؤ، واپس آ جاؤ اور سعادت پاؤ۔ اگر یہی حالت رہی تو تمہارے ظالمین من نصیر، جہنم پہنچو گے تو پھر وہاں کوئی یار و مددگار نہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ